بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے؟ خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے واجب القدر بزرگ اور دوست نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات میری زبان پر حق جاری فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ میرے واجب القدر، اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی دو برائیاں بیان فرمائی اور اس آیہ مقدسہ میں تیسری برائی ان کی جو ہے وہ بیان فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب بھی ان کو برائی سے منع کیا جائے تو یہ رکتے نہیں، برائی کو برائی نہیں سمجھتے، برائی کو نیکی سمجھتے ہیں اور نیکی کو برائی سمجھتے ہیں، اور جب ان کو بھلائی کا حکم دیا جائے تو یہ اس کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ایمان اور کسی کو دعوت ایمان دینا، دین کی دعوت دینا، اس کا اصل طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کو برائی سے روکا جائے، اس کے بعد اس کو نیکی کا حکم دیا جائے۔ یعنی جس کفر کے اندھیرے میں وہ بھٹک رہا ہے، پہلے اس کفر کے اندھیرے سے اس کو نکالنا ہے، اس کے بعد نور ایمان سے اس کا دل منور کرنا ہے۔ یہ اصل دین اسلام کی دعوت دینا یا کسی بھی دین کی دعوت دینے کا اصل طریقہ کار یہی ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا جب ان کو برائی سے روکا جائے تو رکتے نہیں، جب بھلائی کا حکم دیا جائے تو اس کو بھی نہیں مانتے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس کی تفسیر پیچھے بھی پہلے گزر چکی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ میں، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے، یہاں بھی تین طرح کا قول ہے، یعنی کہنے والا کون، فاعل کون ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، یا میرے محبوب کے صحابہ اکرام، یا وہ مسلمان جو رشتے میں، خاندان میں ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ جب بھی کہا جائے، یعنی کہنے والے جب ان سے کہیں، لہم ان کو، ہم کی ضمیر جو ہے یہ منافقین کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی منافقین کو جب بھی کہا جائے آمینو تم ایمان لے آؤ۔ میرے واجب القدر، یہاں تھوڑا سا تفکر یہ کرنا ہے، غور یہ کرنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، کلمہ پڑھتے تھے، میرے محبوب کی غلامی کا دعویٰ کرتے تھے، ایمان والے اپنے آپ کو وہ کہلاتے تھے، لیکن خالق کائنات کیا فرما رہا ہے، آمینو تم ایمان لے آؤ۔ کافر کو تو دعوت دینا یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ایمان کی دعوت دینا، لیکن ایک مسلمان کلمہ گو کو ایمان کی دعوت دینا یہ ایک عجیب سی بات ہے، عقل کو محو کرنے والی بات ہے۔ عقل پریشان کہ ایک کلمہ پڑھنے والا انسان جو ہے اس کو ایمان کی نہیں، اس کو اعمال کی دعوت دینی چاہیے۔
اگر اعمال کی اس میں کمزوری ہے تو اس کو اس کی دعوت دینی چاہیے کہ یار نماز پڑھا کر، نیک اعمال کیا کر، یہ جو ایمان کی دولت تیرے پاس ہے اس کی حفاظت کر۔ جو درخت کی اچھے طرح سے حفاظت کرتا ہے پھل وہی کھاتا ہے، لہٰذا تو اس ایمان کے درخت کی اچھی طرح سے حفاظت کرے گا تو پھر اس کا پھل کھائے گا۔ ایمان والے کو ایمان کی دعوت دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا جواب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ظاہراً زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا معتبر نہیں۔ کلمہ اگر پڑھنا ہے تو پھر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اصل ایمان یہ ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن دکھاوے کے لیے پڑھا، لوگوں کو، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پڑھا، تو خالق کائنات نے فرمایا آمینو، سچے مومن بن جاؤ، ظاہراً مومن نہیں بلکہ سچے مومن بن جاؤ۔ آمینو ایمان لاؤ، یہاں یہ نہیں ذکر فرمایا کہ کس پر ایمان لاؤ، یہ بڑا محبت والا پیغام ہے۔ خالق کائنات نے مفعول کا ذکر نہیں فرمایا، ایمان لاؤ صرف حکم ہو گیا کہ ایمان لاؤ۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ کس پر ایمان لائے اور وہ ایمان کیسا ہو، کن جیسا ہو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا آمینو، تم ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ آدمی، جیسا کہ انسان، جیسے کہ میرے محبوب، جیسا کہ میرے محبوب کے غلام ایمان لائے۔ الناس کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ الناس مرد کو کہتے ہیں، الناس کا معنی انسان ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے پچھلی تفاسیر میں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مومن نہیں وہ مرد نہیں، اس سے پتہ یہ چلا مومن وہی ہے جو مرد ہے اور مرد وہی ہے جو مومن ہے۔ اس سے پتہ چلا جو مومن نہیں وہ انسان نہیں، جو سچا مومن نہیں، دکھاوے کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ جو مرد ہیں، جو آدمی ہیں، جو انسان ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں وہ در حقیقت مومن نہیں، وہ در حقیقت انسان نہیں بلکہ جانور۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ایک کتا ہے نا، وفادار کتا، اس کو ایک دفعہ کسی در سے ٹکڑا مل جائے نا، ساری زندگی وہاں سے اس کو جوتے بھی پڑتے رہیں لیکن اسی دروازے پہ پڑا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ اس در سے ایک دن اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ملا تھا۔ کہ جانور تو اپنے مالک کو پہچانے، جانور تو اپنے پالنے والے کو، اپنے ٹکڑا دینے والے کو پہچانے، لیکن یہ انسان ہونے کے باوجود اپنے مالک کو بھول جائے۔ تو اس وجہ سے ایسا انسان جو ہے وہ جانور تو کیا، جانور سے بھی بدتر ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا آمینو ایمان لاؤ کما آمن الناس، لوگوں کی طرح، انسانوں کی طرح ایمان لاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ سے ایک روایت مروی ہے کہ یہاں الناس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار ذاتیں مراد ہیں، یعنی ان جیسا ایمان لاؤ۔ کیونکہ اس دور میں یہ چار ہستیاں جو تھیں ان کا ایمان جو ہے یہ لوگوں کے لیے ایک شیشہ بن چکا تھا کہ جس کا ایمان ان جیسا ہوگا ان کا ایمان جو ہے وہ کامیاب ہے، اور سچے مومن وہی ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کا ایمان جو ہے، یہ جو چار ہستیاں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد یہ چار ذاتیں، یہ چار ہستیاں ہیں کہ ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ آگے ارشاد فرمایا گیا قالو، یہ ان کا جواب ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ انسانوں کی طرح، آدمیوں کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انؤمنو، یہ حمزہ جو ہے استفہامیہ ہے، یعنی وہ سوالیہ طور پہ پوچھتے، جو بھی ان سے دعوت دیتا، ان کو جا کے ایمان کی دعوت دیتا،
تو ان کو یہ کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء، سفہاء صفہن بمعنی ہلکا ہونا، بیوقوف اصطلاحاً بیوقوف کو صفہن کہا جاتا ہے یا سفہاء کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں جو عقل ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، اس میں ہلکا پن موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو سفہاء کہا جاتا ہے۔ تو چند وجوہات سے منافقین نے سچے مسلمانوں کو چند وجوہات سے بیوقوف کہا، کیونکہ اس دور میں اس وقت جب ان کو دعوت دی جاتی، اس وقت جو مسلمان تھے وہ زیادہ تر غریب و مساکین تھے، زیادہ تر، تو اس وجہ سے وہ آگے جواباً یہ کہتے کہ ہم ایسے ایمان لائیں کہ جیسے یہ بیوقوف، یہ غریب لوگ جو ہیں ان کی طرح ہم ایمان لائیں۔ وہ اس دین اسلام کو ایک پردیسی دین سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کتنے دن یہ دین چلے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا ہم ان بیوقوفوں کی طرح، اور پھر وہ دنیا کو آخرت پر زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا کا سودا جو ہے وہ نقد سودا ہے، اور آخرت کا سودا پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں، قبر میں پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا، اور کل پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ جو چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں، جس چیز کا گمان بھی ذہن میں نہ ہو، اس چیز پر ایمان لے آنا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے قیامت کو دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، تو پھر ایسی غیبی چیز پر، نقد سودے کو چھوڑ کر ایسی غیبی چیز پر ایمان لے آئیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ صحابہ اکرام نے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو نقد سودے کو چھوڑ کر اللہ اکبر، میرے خالق کائنات نے بڑا پیارا جواب دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الا، خبردار، یہ منافقین کو جواب ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا الا، خبردار، انہم، بے شک وہی ہیں، انہم، اس کی تفاصیل پیچھے گزر چکی ہے، ہم السفہاء، دو دفعہ ہم یعنی حصر کے معنی پیدا ہو گئے کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ خالق کائنات نے منافقین کو بیوقوف کہا، یعنی عقل کے ہلکے کہا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فانی کو اختیار کیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ دنیا فانی ہے، انہوں نے دنیا کو اختیار کیا، اور آخرت جو نہ ختم ہونے والی ہے، جنت کی نعمتیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے فرمایا السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ حصہ کل عرض کیا جائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔